درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق الله العظيم. حاضرین گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی ہے، آپ کا پیغام آفاقی ہے، آپ اس شریعت کو لے کر آئے ہیں جس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے. آپ عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں. خداوند قدوس نے آپ کو نبی اور رسول بنانا اسی وقت طے فرما لیا تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی بودی جا رہی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے ازل کی اس عطوں میں خداوند قدوس نے لوح محفوظ میں درج فرما دیا تھا کہ محمد و احمد جن کے بہت سے نام اور اوصاف ہیں وہ آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث کیے جائیں گے. انہیں قیادت و سیادت کا عظیم منصب عطا کیا جائے گا. پیغمبروں کی سرداری انہیں کو سونپی جائے گی. انہیں مقام محمود سے نوازا جائے گا. الوسیلہ کے نام سے جو نازل مقام انسانیت میں ایک فرد کے لیے طے کیا گیا ہے اور انہیں کے ساتھ مخصوص ہوگا. 3 بڑے پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرے پارے کے شروع میں اس آیت میں اس طرح تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے ان کو کلیم بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے معجزات کے ذریعے ان کی تائید کی اور روح القدس کو ان کی نصرت پر لگا دیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ورفع بعضهم درجات. ان میں لفظ بعض سے اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا مقامات عطا فرمائے ہیں اور بلند ترین درجات دیے ہیں جن کی بلندی کو کوئی چھو نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سب سے پہلے اللہ نے کرایا. آپ کی منقبت، آپ کی مدحت، آپ کی توصیف خود آپ کے خالق و مالک نے فرمائی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. جب بعض اصحاب کرام نے آپ کی زوج مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ آپ کے خصال و شمائل اور عادات کے بارے میں کچھ بتا دیں تو انہوں نے کہا تھا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو اصحاب کرام نے کہا کہ جی ہم قرآن پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کان خلقهم القرآن، آپ کے اخلاق طرف قرآن تھے. ایک طرف قرآن پاک اس لیے ہے کہ اس کو پڑھا جائے، تو جو اس لیے ہے کہ آپ کو دیکھا جائے. آپ قرآن کی ترجمانی ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، ایک ایسی مقدس ذات ہے جس کے ذریعے اس اللہ کے لوح محفوظ سے اترنے والے قرآن مجید کی تشریح ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عنایت کیا گیا اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو معجزہ بنا دیا. آپ کا رخ انور معجزہ، آپ کے اطوار معجزہ، آپ کی صبح معجزہ، آپ کی شام معجزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی دین خود ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے، ایک حجت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عطا کیا، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کے اعتبار سے کیا ہم امت نبی اور امت رسول کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں؟ ہم بہت زور و شور سے اور ڈنکے کے چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم امت نبی ہیں، امت رسول ہیں، اور اس پر ہم کو فخر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ آپ کا فخر صرف زبان کا لقلقہ نہ ہو، الفاظوں کا گورکھ دندہ نہ ہو، آپ کے پڑھنے کے چند اشعار نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی توصیف میں بڑے بڑے ادباء نے، علماء نے، صوفیہ نے، شعراء نے اور زبان داروں نے اپنی زبان داری کے جوہر دکھلائے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت اور یہ توصیف کے الفاظ صرف الفاظ رہ جائیں، ان کے اندر روح نہ ہو، ان کے اندر پیروی کی روح نہ ہو، ان کے اندر عمل کی روح نہ ہو، ان کے اندر اتباع و فرما برداری کی روح نہ ہو، تو یہ ایسی ہی جسم ہے جو بے جان ہے، جو ایسی ناش ہے جس کے اندر روح نہیں ہے. امت مسلمہ کا تقریباً 90%، اور اگر یہ میں کہوں تو بالکل مبالغہ نہیں ہوگا کہ 95% طبقہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام آپ کی سیرت طیبہ سے دور ہو چکا ہے. آپ جائزہ لیجیے اپنی انفرادی زندگی کا، اپنی اجتماعی زندگی کا، اپنے معاملات کا، اپنی تجارت کا، تو پتہ چلے گا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے دور ہو چکے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جہنم والا کام کرتے ہیں. رشوت عام ہو گئی، اس سے بڑھ کر سود عام ہو گیا ہے، جس کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ جو اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تمہیں
اعلان کرو اللہ سے جنگ کرنے کا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا۔ میرے بزرگوں، اور ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عربی پنجم کے طالب علم